سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی۔ ملک سمرقند میں ایک بیوہ سیاح زادی رہتی تھی، اس کے چند بچے بھی تھے۔ اپنے بھوکے بچوں کو لے کر ایک رئیس آدمی کے پاس پہنچی۔ اس نے کہا میں سیاح زادی ہوں اور بیوہ ہوں، میرے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوکے ہیں، انہیں کھانا کھلا دو۔ وہ رئیس آدمی جو دولت کے نشے میں مخمور اور برائے نام مسلمان تھا، صرف نام کا مسلمان تھا، اس کو دولت کا گھمنڈ تھا۔ اس نے کہا اگر تم واقعی سیاح زادی ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ اس نے کہا میں غریب ہوں، بیوہ ہوں، میری زبان پر اعتبار کرو۔ سیاح زادی ہوں، کیا دلیل پیش کرو؟ اس نے کہا میں زبانی خرچ کا معتقد نہیں، میں ایسے نہیں دوں گا، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرو ورنہ تم جاؤ۔ وہ سیاح زادی اپنے بچوں کو لے کر واپس چلی آئی اور ایک مجوسی آدمی کے پاس گئی جو کافر تھا، ایمان نہیں لایا تھا۔ اس کے پاس جا کے کہتی ہے میں سیاح زادی ہوں لیکن بیوہ ہوں، غریب ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، انہیں کھانا کھلا دو۔ وہ مجوسی آدمی بولا اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں لیکن تمہاری سیادت کی تعظیم و قدر کرتا ہوں، آؤ میرے یہاں ٹھہر جاؤ، میں تمہارے کپڑے اور کھانے کا ضامن ہوں، میں انتظام کروں گا۔ ان کو اپنے یہاں ٹھہرایا، بچوں کو کھانا کھلایا اور ان کی بڑی خدمت کی۔ رات ہوتی ہے، سب سو جاتے ہیں تو جو وہ رئیس آدمی تھا جس کے یہاں وہ خاتون پہلے گئی تھی، وہ سوتا ہے تو ایک خواب دیکھتا ہے کہ نبی کریم ایک عالی شان نورانی محل کے سامنے تشریف فرما ہے۔ وہ رئیس آدمی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ نورانی محل کس کے لیے ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے۔ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں، مجھے عطا کر دیجئے۔ آقا فرماتے ہیں تمہارے پاس اسلام کی کیا دلیل ہے؟ آقا نے فرمایا کہ وہ خاتون سیاح زادی میرے بیٹی تمہارے پاس آئی تھی تو تم اس سے سیادت کی دلیل مانگ رہے تھے، تمہارے پاس اسلام کی کیا دلیل ہے؟ بنا دلیل کے ہی تمہیں نورانی محل دے دوں؟ جب وہ اتنا سنتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ بیدار ہونے کے بعد اس نے جو خاتون کو بولا تھا، سیاح زادی کو جو بولا تھا، اس کو یاد کر کے رونے لگتا ہے اور وہ گھر سے سیاح زادی کے تلاش میں نکل جاتا ہے۔ تلاش کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک مجوسی آدمی کے گھر ہے۔ وہ اس کے گھر جاتا ہے اور اس مجوسی آدمی سے کہتا ہے کہ مجھ سے مال و دولت لے لو اور اس خاتون کو، اس سیاح زادی کو میرے حوالے کر دو، میرے سپرد کر دو۔ وہ مجوسی کہتا ہے تمہارے مال و دولت کے لیے اس نورانی عالی شان محل تمہیں دے دوں؟ وہ جب اتنا سنتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے تمہیں اس کے بارے میں کیسے پتا؟ اس مجوسی آدمی نے کہا جو خواب تم نے دیکھا، جس عالی شان نورانی محل کو تم نے دیکھا، وہی خواب میں نے بھی دیکھا، میرے خواب میں بھی آقا تشریف لائے تھے اور نبی کریم نے جس نورانی محل سے تمہیں بے دخل کر دیا، وہی نورانی عالی شان محل مجھے عطا کر دیا اور میں اس میں داخل بھی ہوا اور میرے بیوی بچوں سمیت سب نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، سب مسلمان ہو گئے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم بیوی بچوں سمیت جنتی ہو۔ اور رئیس آدمی دولت کے گھمنڈ میں تھا، اسی لیے جنت سے محروم رہ گیا۔ تو خدا نے اگر دولت و ثروت سے نوازا ہے تو گھمنڈ اور غرور سے بچیں، کیونکہ دولت ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کب گمراہ ہو جاتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔